اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47۔ سورہ طٰہٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جب نبوت عطا کی اور وہاں کوہ طور پہ جب ہم کلامی نصیب کی تو گفتگو آپس میں اللہ جل شانہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت میں آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ سوال مانگے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے اور میرا معاملہ میرے لیے آسان کر دے۔ ساتھ ہی دعا مانگی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہ میرا بھائی ہے، اس کو میرے اس نبوت والے معاملے میں شریک ٹھہرا دے تاکہ ہم دو مل کر جو ہے ایک جو ہے وہ شاید اتنا نہ کام کر سکے، تو ہم دو مل کر جو ہے آپ کی ہم تسبیح و تحمید بیان کریں، آپ کی پاکی ہم بیان کریں گے کثرت سے۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ کی تمام دعائیں جو آپ نے مانگی ہیں، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، آپ کے سارے سوالات قبول ہیں۔ یہ تو ہم آپ پر احسان کر ہی رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے آپ پر پہلے بھی احسان کی ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پر احسان کیا کہ آپ اپنی پرورش کو دیکھیں کہ جب بچے تھے تو اس وقت فرعون کے قتل کے خوف سے آپ کی والدہ کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی تھی کہ آپ کو ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں پھینکے اور دریا اس کو اٹھا کے ساحل پہ وہاں تک لے جائے، وہاں سے فرعون اس کو اٹھائے، اور وہاں پر بھی فرعون نے جب پکڑا اس کو، اٹھایا اس صندوق کو، تو بچہ کسی کا دودھ نہ پیے، تو پھر دوبارہ تمہیں ایک تدبیر سے دوبارہ والدہ کی طرف لوٹا دیا کہ اب وہ دودھ بھی پلا رہی ہیں، اوپر سے وظیفہ بھی، تنخواہ بھی مل رہا ہے ہم کو، اور والدہ کی نگاہوں کے سامنے ہی ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ پھر آخر میں جو کل کی آیت تھی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور حضرت ہارون دونوں جاؤ، دونوں فرعون کے سامنے انتہائی نرم انداز سے گفتگو کرنا۔ نرم انداز سے گفتگو کرنے سے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید وہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، اپنی بغاوت جس سرکشی کی انتہا پہ شاید اس سے توبہ کر لے، توبہ طائب ہو جائے۔ آج کی جو آیات ہیں وہ اسی کے متعلق ہیں کہ جب یہ دونوں حضرات فرعون کے دربار پہ گئے، وہاں پر فرعون نے پہچان لیا حضرت موسیٰ کو اور یہ کہا کہ تو وہ شخص نہیں ہے کہ جو قتل کر کے یہاں سے بھاگ گیا تھا، تیرا تو ہمارے یعنی تیرے ذمہ تو ہمارا پرانا ادھار باقی ہے۔ اس کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا، یہ ذکر آئے گا انشاءاللہ 19ویں سپارے میں، وہاں پہ سورہ شعراء میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دوبارہ آئے گا تو وہ چیزیں ذکر ہوں گی جو یہاں پہ اب ذکر نہیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ شروع کر دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی طرف دعوت دی تو آگے سے کہنے لگا کون سا اللہ، کون سا رب، وہ کون ہے، کچھ بتاؤ بھی تو صحیح، مجھے تو نہیں پتا۔ ساری صفات اللہ جل شانہ کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کر دی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو میرے علاوہ تو اور کوئی رب نہیں ہے، میں اپنے سوا کسی کو نہیں پاتا۔ بہرحال وہ ساری صورتحال بتائی ان کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، ہم نے فرعون کے سامنے ہر قسم کے معجزات، تمام نشانی سامنے رکھ دی تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، ایمان لے آئے۔ جب وہ باز نہ آیا اور آخر میں اس نے یہ کہا کہ چلے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت کا اپنا رخ جو ہے وہ عوام الناس کی طرف موڑ دیا، تو فرعون نے یہ سمجھا کہ جب میرے اوپر تو کارگر نہ ہوا تو ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میری قوم کو ورغلائے، میرے خلاف کر دے۔ تو پہلے سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ذہن سازی یہ کی
کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، جتنا عرصہ یہاں سے دور رہا ہے تو جادو سیکھتا رہا ہے، آئے اب جادو کے زور پہ ہمیں ہمارے محلات سے نکال کر خود اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ یہ جادو ہے تو ہم اس کے مقابلے میں جادوگر لے آتے ہیں، تو وہاں پر ان کا مقابلہ کرواتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ جادوگر ایک ہے اور ہمارے پاس تو ہزاروں ہیں، اس سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ قسم کے ہیں، تو ہم اس کو یہاں سے بھگا دیں گے، موسیٰ علیہ السلام زہر ہو جائیں گے۔ بہرحال وہ تدبیر ساری یہاں سے کرے ان کی۔ فَأْتِيَاهُ، اللہ جل شانہ نے فرمایا فَأْتِيَاهُ، جاؤ تم اس کے پاس، فَقُولَا لَهُ، پس کہو تم دونوں ان سے، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پیغمبر ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، یعنی آپ نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے، تو نے اس کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو سزائیں نہ دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، تحقیق ہم لا چکے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہو اس شخص کے اوپر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو مدینہ میں بیٹھ کے خط لکھے تھے ایران کے بادشاہ کی طرف، کیسر و کسریٰ کی طرف جو خط لکھے تھے، اب وہ نمونے موجود ہیں اس کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا عکس ملتا ہے، تو اس کی جو ابتدائی الفاظ ہیں بالکل جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، تو وہاں پر جو سلام کا لفظ آیا ہوا ہے تو وہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا ہوتی ہے اللہ کے نام سے، ساتھ پھر من محمد رسول اللہ الی فلاں، اس شخص کا نام لکھا ہوا جس کی طرف بھیج رہے ہیں، اور ساتھ آگے لکھا ہوا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، کہ جو شخص ہدایت کی پیروی کر لے گا تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا حصہ بھی ہے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک ہماری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک عذاب اس شخص کو آئے گا جس شخص نے تکذیب کی وتولی، اور وہ پھر گیا، یعنی ہماری طرف ہماری بات نہیں مانی تو اس شخص پر عذاب آئے گا۔ اب یہاں براہ راست یہ نہیں کہا فرعون کو کہ تو عذاب کا مستحق بنے گا، تجھے یہ ملے گا، بلکہ یہ کہا کہ جو بھی بندہ بات نہیں مانے گا تو اس پہ یہ آئے گا۔ یہ قول لین جو ہے نرم بات کے اندر یہ ساری چیز چل رہی ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب پیدائش دی ہے، تخلیق دی ہے، اس کے اعضاء دیے، جسامت دیے، مناسب تخلیق جیسے تھی ویسے کی ہے، ثم ہدا، پھر ان کی رہنمائی کی ہے، مطلب دنیا اور دین دونوں، دنیا اور آخرت کے دونوں راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون پوچھنے لگا کہ اچھا بتاؤ فما بال القرون الاولی، پہلے والے لوگوں کا حال کیا ہے، پہلی والی جماعتیں جو گزر چکی ان کی حالت بتاؤ وہ کیسے ہیں اب۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے علمها عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس فی کتاب، کتاب میں موجود ہے، یعنی اعمال نامے میں، لوح محفوظ میں ان سب کا ریکارڈ موجود ہے۔ لا یضل ربی، میرا رب غلطی نہیں کرتا، ولا ینسا، اور نہ میرا رب بھولتا ہے، رب بھولتا نہیں ہے، ایک ایک بندے کا ایک ایک لفظ بھی ریکارڈ میں ہے، ایک ایک حرکت بھی ریکارڈ میں، ایک ایک شخص کا حساب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 7 ارب جو اس وقت آبادی ہے، کوئی بندہ یہاں سے مر کے کھوپ کے غائب ہو جائے، کسی دوسری دنیا میں چلا جائے اور اللہ دوبارہ اس کو اٹھا نہیں سکیں گے، اللہ سے بھول جائے گا کوئی بندہ، ایسے نہیں ہوگا۔ یہاں تو اب صورتحال ایسی ہے کہ بسا اوقات والد اپنے بچوں میں، والد بچے زیادہ ہوں، کسی کے 10 15 20 بچے ہو جائیں تو بسا اوقات اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے، لیکن رب کے ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ رب جو ہے وہ پالنے والے کو بھول جائے، نہ تو وہ اس کے اپنے بندوں میں سے کسی کو بھولتا ہے، اور نہ ان کی حرکات جو اعمال ساری دنیا کی کیے ہیں زندگی کے وہ بھولا ہے۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض مہدا،
جس نے زمین کو بنا دی ہے تمہارے لیے بچھونا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ذریعے متفرق قسم کی سبزیاں نکالی ہیں، کلو کھاؤ خود بھی، ورعوا انعامکم اپنے جانوروں کو بھی اس میں چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانی ہے لأولی النہی عقل والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم، اللہ جل شانہ فرماتے منہا خلقناکم، اسی سے اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کی ہے، وفیہا نعیدکم، اور اس مٹی میں تمہیں ہم لے کر جائیں گے دوبارہ، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخری، ایک اور مرتبہ، دوسری مرتبہ بھی ہم نکالیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جب کسی مردے کو دفنایا جائے تو اس کی قبر پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، مٹی اس کے اوپر ڈالتے ہوئے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں اور آپ جب بھی فوت ہوں گے تو ہماری قبر کے اوپر ہماری اوپر جب مٹی ڈالی جائے گی تو یہی آیت پڑھی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی مٹی سے بنایا، اسی مٹی کے اندر سے ہماری خوراک ساری رکھی، ہمارا لباس، خوراک، کھانا پینا جو کچھ بھی ہے اسی مٹی کے اندر سے رکھا، اور پھر اسی مٹی کے اندر دوبارہ ہم لوٹ جائیں گے، ہمارا جسم سارا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اسی مٹی میں گل سڑ جائے گا، مٹی میں مٹی مل جائے گا، اور پھر ایک دن وقت ایسا آئے گا کہ پھر ہمیں دوبارہ یہاں سے زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ اٹھا لیں گے یہاں سے۔ جس طرح ہر شخص، آپ مجھ سے بڑے ہیں، ہر بندے کی اپنی پیدائش ہے، میری پیدائش 1980 کی ہے، تو 1980 سے پہلے بھی تو زمانہ رہا، ایک لمبا عرصہ رہا ہے، لیکن جب پیدائش ہوئی ہے تب اس کے بعد سے عقل آنی شروع ہوئی ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہ بھئی کائنات بنی 1980 سے، کائنات تو اس سے پہلے کی بھی بنی ہوئی ہے، تو اس سے پہلے کتنا عرصہ گزرا اس کی ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے کتنا عرصہ پیچھے گزر گیا، لیکن پیدائش کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا، اس کے بعد ہم دنیا میں آئے، اور جیسے ہی موت آئے گی اس کی موت کی تاریخی جب ہمارے ذہن پہ آ جائے گی، اس کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھیں گے، درمیانی عرصہ کتنا عرصہ رہیں گے ہم قبر کے اندر، اس زمانے میں کتنا عرصہ گزرے گا، اس بات سے ہم بے خبر ہوں گے۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم وہاں پر دوبارہ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، وہاں پر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا، قبروں سے اٹھیں گے تو آپس میں گفتگو کریں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہم تو سو رہے تھے، ہمیں اپنے بستروں سے اٹھایا کس نے؟ جس طرح انسان رات کو سوتا ہے اور صبح جب وہ جاگتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی سویا ہوں، یہ ایسے ہی ہے جسے اصحاب کہف 309 سال سونے کے بعد بھی وہ جب جاگے 309 سال 3 صدیاں پورے سوئے رہے، جب جاگے تو وہ یہ سمجھتے تھے گویا کہ ابھی سوئے ہیں۔ تو اگر ہمارے بعد قیامت جتنی بھی عرصہ لیٹ ہو، جتنے بھی ہو، تو ہم یوں ہی سمجھیں گے گویا کہ ابھی ہم قبروں میں سوئے تھے اور ابھی ہم جاگ گئے، تو گویا کہ ہمارے قیامت میں اور ہمارے درمیان صرف ہمارے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ جیسی ہمارے آنکھیں بند ہوں گی اور جب دوبارہ کھلیں گی تو قیامت کا میدان سامنے ہوگا اور سب چیزیں ہوں گی، بھلے اس کے درمیان کتنے صدیاں گزر جائیں، ہمیں ان زمانے کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ صحابہ چلے گئے ہیں، اور اب اگر کوئی اٹھ جائے، بالفرض والمحال اٹھنا تو کسی نے نہیں ہے، اگر کوئی اٹھ جائے تو ان کو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ انہوں نے 14 سیکنڈ اندر گزارے ہیں، یہ 1400 صدیاں ان کے اوپر گزر چکی ہیں۔ تو ایسی ہمارے بھی صورتحال ہے، جیسی ہماری آنکھیں بند ہوئی تو یوں سمجھ لو کہ آگے جیسے آنکھیں کھل جائیں گی ہماری آخرت کی، اور وہاں پر حساب و کتاب ہمارا تیار ہوگا۔ تو منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں پیدا کریں گے ایک اور مرتبہ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دکھائیں اس کو، اس فرعون کو ہم نے دکھائیں آیاتنا کلہا، اپنی ساری نشانیاں، فکذبا، بس وہ تکذیب کرتا رہا، وہ اس کو جھوٹا سمجھتا رہا،
وہ ابا اور انکار کرتا رہا۔ قال اجئتنا لتخرجنا، فرعون آخر کار کہنے لگا کہ اجئتنا، تو آیا ہمارے پاس اس لیے، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکالے، تو ہمیں ہمارے محلات ان باغات سے تو نکالنے کے لیے آیا ہے، بسحرک، اپنی جادو کے زور پہ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی اپنی جادو کے زور پہ تو ہمیں نکالنے کے لیے آئے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِي، پس ہم بھی ضرور بضرور لے کر آئیں گے تیرے پاس، بِسِحْرٍ مِثْلِي، تیری ہی طرح جادو، تیری ہی طرح جادو ہم لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس تو بنا ہمارے اور اپنے درمیان موعداً، کوئی ایک وعدے کی جگہ، لا نخلفہ نحن، جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں، ولا انت، اور نہ تو خلاف ورزی کرے اس وعدے کی، مکاناً سوا، صاف میدان میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون یہ کہنے لگا، چونکہ تو بھی جادوگر ہے تو میں بھی جادوگر لے کر آتا ہوں، پھر مجھے بتاؤ ایک صاف بڑا میدان اسٹیڈیم ہو، وہاں پر ہم مقابلہ کر رکھتے ہیں، اور مقابلے بھی اس دن رکھتے ہیں کہ جس دن لوگ بالکل فارغ ہوں، کام کاج نہ ہو، وہ سارے لوگ آئیں اور یہ مقابلہ اور یہ میدان دیکھیں، تو تاکہ تو جو ہماری قوم میں فساد کر رہا ہے، سب کی نظروں کے سامنے نعوذ باللہ تو ذلیل ہوگا، تو پتہ چلے گا، تو سارے جو ہے اس میں مر جائیں گے۔ اب اس کو تو یہ اندازہ نہیں کہ یہ جو پاور سامنے ہے، اس سامنے جو ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور یہ پاور جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کی پاور جس کے ساتھ ہو تو اس کو کون ہٹا سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، موعدکم یوم الزینہ، تمہارے جو وعدے کا دن ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ ایک دن مقرر کرو، تو یوم الزینہ، جشن کا دن ہم رکھ لیتے ہیں، جس دن آپس میں چھٹی کا دن ہوگا، جشن منائیں گے، جس طرح ہمارے ہاں عید ہوتی ہے، چھوٹی عید بڑی عید، تو اس زمانے میں کوئی جشن کا دن ہوگا جس دن میں وہ لوگ آپس میں کھیل کود تماشے کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دن مقرر کر دی کہ فلانا دن جو آپ کی جشن کا دن ہے، لوگ کام کاج سے چھٹی کرتے ہیں، سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اسٹیڈیم میں سارے اکٹھے ہو جائیں بڑی جگہ پہ، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور تاکہ لوگ جمع کیے جائے، لوگوں کو اکٹھا کیے جائے، ضحیٰ، دن چڑھے، دن کے 9، 10 بجے، 11 بجے کا ٹائم، جس دن سارے اکٹھے ہو جائیں تو یہ وقت بھی ہو جائے۔ فتولیٰ فرعون دربار سے پھرا، وہاں سے پھرا، فجمع کیدہ، اپنے مکر کا، جادو کا سامان جمع کیا، ثم آتا، اور پھر آ گیا، یعنی اپنے پیغامات بھیجے، اور جادو شادو کا جو سامان تھا، جادوگروں کی لسٹ جو اس کے پاس جو کچھ بھی تھا سارا اکٹھا کیا، پھر آ گیا۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور یہ کہا، ویلکم، ہلاکت ہو، افسوس ہو تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ کے ذمے جھوٹ مت باندھو، فیسحتکم بعذاب، اللہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دیں گے، وقد خاب من افترا، تحقیق وہ نقصان میں پڑ گیا، من افترا، جو اللہ پر جھوٹ کو باندھتا ہے۔ فتنازعوا امرهم، ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر، فتنازعوا امرهم بینہم، تو وہ آپس میں ان کے معاملے کے درمیان جھگڑا کرنے لگے کہ بھئی ان کا اب کیا کیا جائے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور بات خفیہ کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن لیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا پروگرام رکھتے ہیں، کیا منصوبے ان کے بارے میں بنا رہے ہیں۔